پر جملہ آپ کا میں سچا ہوں. میں جملے میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کی شروع میں لام لگا دوں گا، لأنا صادقن. یہ لام جو ہے لام ابتدائیہ کہلاتا ہے. تاکید کے لیے زور پیدا کرنے کے لیے لام استعمال ہوتا ہے، یہ لام ابتدائیہ کہلاتا ہے. اب اسی طرح جو آپ کا جملہ ہے انا صادقن، اس میں تاکید حرف انا کے ذریعے سے بھی پیدا کر سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ انا اور یہ لام جو ہے لام ابتدائیہ جسے میں کہہ رہا ہوں، یہ دونوں آپ کے انسٹرومنٹس آف ایمفسس ہیں. انا نے مبتدا کو نصب میں لے کے جانا ہوتا ہے، جبکہ لام ابتدائیہ وہ کچھ نہیں کرتا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ جملہ آپ کا سمپل رہا، لا انا صادقن. جبکہ انا کی وجہ سے انا جو ہے یہ آپ کا بن جائے گا انی صادقن. اب آپ جملے میں مزید تاکید جب پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انا کے ساتھ آپ لام کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لام ابتدائیہ کو. لیکن انا اور لام ابتدائیہ جو یہ اکٹھے ساتھ نہیں آ سکتے، یہ دونوں اکٹھے نہیں آئیں گے. لہذا اس لام کو پھر آگے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، جو کہ پھر وہ خبر پر چلا جاتا ہے اور جملہ آپ کا بن جاتا ہے انی لصادقن. اس وقت یہ لام جو ہے لام مزاحلقہ کہلاتا ہے. یعنی زاحلقہ یزاحلقو، اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو سلپ، پھسل جانا. یعنی اصل میں جگہ اس کی تھی مبتدا پر آنے کی، وہاں سے یہ انا جب آیا تو یہ سلپ کر گیا، خبر پر چلا گیا، تو لام مزاحلقہ کہلاتا ہے. پھر اسی طرح کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ جار مجرور سے شروع ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں ایک جملہ، فل مسجدی رجل. جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے، خبر مقدم مبتدا مؤخر. ایسی صورت میں آپ انا لانا چاہتے ہیں تو بہت آسان بات ہے، انا فی المسجدی رجلن، انا کا اسم حالت نصب میں چلا گیا. اب آپ ساتھ لام بھی لانا چاہتے ہیں تو لام نے خبر پر داخل ہونا تھا، لیکن اس صورت میں پھر وہی مسئلہ بن گیا کہ انا کے ساتھ لام ہم ساتھ لا کے نہیں استعمال کر سکتے. لہذا پھر وہ لام جو ہے وہ آپ اس انا کے اسم پر ہی داخل کر دیں گے، انا فی المسجد لرجلا. تو یہ اسلوب بھی قرآن مجید میں آپ کو کثرت سے ملے گا. انا فی ذالک لآیۃن، انا فی ذالک لآیۃن. تو یہ لام جو ہے لام ابتدائیہ، اس کے مختلف نام بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. تو مضمون جو چل رہا تھا واپس اس کی طرف آتے ہیں کہ جواب القسم میں جملہ اسمیہ جب مثبت ہوگا تو اس کی تاکید آپ لام کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، انا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور انا اور لام کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اور ایک ایگزامپل میں نے آپ کو قرآن مجید سے رکھ دی، والعصر ان الانسان لفی خسر. سورہ یوسف میں الفاظ ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا، جب آپ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا قالوا تاللہ انکا لفی ضلالک القدیم. تو آپ دیکھیں گے کہ انا اور لام یعنی تاللہ کے جواب میں آپ کو ملے گا کہ اس جملے کو موقت کیا گیا انا اور لام تاکید کے ساتھ. جملہ جواب القسم آپ کا اگر ماضی ہوگا اور مثبت کی بات ہی کریں، کیونکہ منفی میں تاکید کی ضرورت نہیں ہے. مثبت ہوگا تاکید ہوگی، منفی میں تاکید کی ضرورت نہیں ہے. ماضی میں تاکید آپ پیدا کریں گے لام اور قد کے ساتھ. والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خلقنا کیا ہے آپ کا ماضی ہے، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام اور قد دونوں کے ساتھ اسے موقت کیا گیا، تاکید اس میں پیدا کی گئی ہے.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اسی طرح آپ سورۃ البلد کے الفاظ پہ ذرا غور کریں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. اور پھر سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ہے بھائیوں کی اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہیں، تو اس پہ جو بھائیوں نے کہا تھا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. آثر یوسر ایثارن ترجیح دینا، تو لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے. تو فعل ماضی میں تاکید جو پیدا ہوگی وہ آپ کی لام اور قد دونوں کے ساتھ ہوگی. فعل مضارع میں آپ تاکید کیسے پیدا کریں گے؟ فعل مضارع میں آپ تاکید پیدا کریں گے. یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ساتھ اور نوٹ کر لیں گے. فعل مضارع آپ کو پتہ ہے کہ حال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جب فعل مضارع حال کے معنی میں استعمال ہوگا تو سمپل تاکید لام کے ذریعے سے ہوگی. واللہ لا احبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. احب یحب، تو واللہ لا احبک. لیکن مضارع جب مستقبل کے معنی میں ہوگا تو اس وقت تاکید لام اور نون تاکید سے کی جائے گی. اب نون تاکید سے مراد کیا ہے؟ نون تاکید سے مراد آپ کا نون خفیفہ بھی ہے اور نون ثقیلہ بھی ہے. نون خفیفہ نون ثقیلہ ہم پڑھ چکے ہیں. مضارع میں تاکید پیدا کرنے کا اسلوب جو ہم نے اپنے بنیادی کورس میں پڑھا تھا، تو وہ چیزیں اب آپ کے سامنے ایک اور انداز میں آ رہی ہیں. مضارع جب مستقبل کے معنی میں استعمال ہوگا تو تاکید لام اور نون تاکید سے کی جائے گی، اور زیادہ تاکید آپ کو پتہ ہے نون ثقیلہ ہی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. ایگزامپل خفیفہ کی بھی آپ کے سامنے میں انشاءاللہ تعالی رکھوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی پلان جو ہے وہ کروں گا. تو تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ. پھر اگر لام اور فعل مضارع کے درمیان کوئی حرف آ جائے تو پھر نون تاکید جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا. لام اور فعل مضارع کے درمیان کوئی حرف آ جائے تو نون تاکید استعمال نہیں ہوتا. یعنی نون تاکید استعمال نہ ہونے کی دو وجوہات آپ کے سامنے آ گئیں. ایک یہ کہ اگر مضارع حال کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو نون تاکید استعمال نہیں ہوگا، اور دوسری یہ کہ اگر لام اور فعل مضارع کے درمیان کوئی حرف آ جائے تو بھی نون تاکید استعمال نہیں ہوگا. اب میں آپ کے سامنے ایگزامپل جو ہے ایک قرآن سے رکھ رہا ہوں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ 3 جملے قسم کے جواب میں آپ کو ملیں گے، اور ان تینوں جملوں میں سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کون سا جملہ ہے اور اس میں کس طرح تاکید پیدا کی گئی ہے، ماضی ہے، مضارع ہے یا جملہ اسمی ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم آپ کو آ گئی، مل گئی. اب جواب القسم میں جملے دیکھیے گا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. جملہ ماضی منفی، نو ایمفسس، کوئی تاکید کی ضرورت نہیں. ما ودعک ربک وما قلی. دوسرا جملہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی. جملہ اسمیہ الآخرۃ خیر لک من الاولی، لام سے تاکید پیدا ہوگی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اور تیسرا جملہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ
فترضى. مضارع آ رہا تھا، مستقبل کے معنی میں آ رہا تھا، لام اور نون تاکید کے ساتھ تاکید ہونی تھی، لیکن مضارع اور لام کے